تو 100 سال کے بعد اب دیکھو تو وہ غمخوار جماعت آ گئی، جماعت آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اس نے ہماری مسجد جس کے دروازے کافی دنوں سے اور اکثر نمازیوں کے لیے جس کے دروازے بند تھے وہ اب کھلنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ اور ہماری عید بھی اسی حال میں گزری ہے۔ اب چونکہ حکومت نے 8 تاریخ سے جو عبادت گاہیں ہیں اس کو کھولنے کی جو اجازت دی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ صورتحال اور بحال ہو جائے اور یہ جو بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے اور آئندہ پھر ایسا کوئی موقع نہ ہو جس کے اندر ہماری مسجدیں پھر سے بند کرنے کی نوبت آ جاوے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے چند مشورے ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ کورونا کی جو بیماری ہے ابھی باقی ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مزید تشدد پیدا ہوا ہے اور اپنی زندگی اور صحت کی حفاظت اور بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ اسے پس منظر اور ضروری چند مشورے ہیں، ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہم ہدایت کریں۔ سب سے پہلا مشورہ یہ ہے، ہم اپنے گھروں سے مصلی لے کر آئیں نماز پڑھنے کے لیے، یا رومال وغیرہ لے کر آئیں، یا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہر جگہ مسجد میں ایک دم عالی شان فرش ہے، بغیر کچھ بچھائے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اپنا رومال یا اپنا مصلی جو ہے وہ لے کر آئیں اور اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی مشہور عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ جو ہے وہ سنت کو گھر پر پڑھنے کی ہے۔ تو ابھی جو حالات ہیں اس کو پس منظر رکھتے ہوئے ہم وضو اور اپنی ضروریات سے گھر سے فارغ ہو کر، سنت وغیرہ سے گھر سے فارغ ہو کر آئیں، مسجد میں ہم فرض نماز ادا کریں، پھر ہم گھر جا کر اپنی سنت وغیرہ سے فارغ ہوں، اپنے دیگر جو معمولات ہیں ان سے ہم اپنے گھر میں ہی فارغ ہوں گے، اپنے دعا وغیرہ کا جو اہتمام ہے وہ ہم گھروں میں ہی پورا کریں گے، مسجد میں صرف جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ مسجد میں پہنچ گئے، سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لیں، اور اسی طریقے سے چونکہ سینیٹائزر جو ہے وہ بعض ساتھیوں کو اشکال ہے کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، لیکن اگرچہ الکوہل کا استعمال ہوتا ہے مگر ہر الکوہل نشہ آور نہیں ہوتا، اس میں ہر ایک میں نشہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اور ہمارے پڑوسی ملک جو ہے اس کے چند مفتیان کرام جو ہیں اور دارالفتہ جو ہے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ سینیٹائزر جو ہے نشہ آور الکوہل سے نہیں بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ حرمین شریفین میں بھی یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے مسجد کو سینیٹائزر کرنا اور ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کرنا یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشورہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ناک اور منہ کو چھپا کر رکھنا یہ مکروہ ہے، کہ نماز کی حالت میں ناک اور منہ کو چھپا کر نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں عذر کے بنا پر یہ جو کراہیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ناک اور منہ کو جو چھپا سکتے ہیں۔ اس لیے بطور احتیاط اور نمازیوں کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور دوسرے ہمارے جو ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی صحت اور ان کی جان کی حفاظت ہے، اس لیے ماسک کا بھی اہتمام کریں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ بھئی ہم نے گھر سے مصلی وغیرہ لے کر آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، گھر سے فارغ ہو کر آئیں، اور اسی طریقے سے مسجد میں آئیں سینیٹائزر کا استعمال کریں اور ماسک لگا کر بھی آئیں، بغیر ماسک لگائے کوئی مسجد میں نہ آئیں۔ اس کے بعد ایک مشورہ اور ہے کہ جماعت کی نماز میں صف میں مصلیوں کے مل کر کھڑے ہونے کی بڑی اہمیت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی ہے،
اور یہ نہایت اہم سنت ہے، لیکن کورونا کا وائرس لوگوں کے اتصال سے یعنی کہ ملنے سے ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے، اس لیے ان خصوصی حالات میں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ 2 صفوں کے درمیان بھی فاصلہ بڑھا دینا چاہیے کہ جو 2 صفیں مل کر ہوتی ہیں ان دونوں صفوں میں بھی تھوڑا فاصلہ کر دیں، اور 2 مصلیوں کے درمیان میں بھی تھوڑا فاصلہ کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور مشورہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے اندر جو ہے اس میں اکثر مصلیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اب اس میں سوشل ڈسٹنس جو ہے کہ بھئی فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو چونکہ اس میں ایک مسجد کے اندر ایک جماعت کے ساتھ سارے مصلی نہیں آ سکتے ہیں، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی امام کا جو مصلی ہے اس کی جگہ تھوڑی سی ہٹا دی جاوے، تو وہیں اسی مسجد میں دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ہیئت تبدیل کے ساتھ 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہیئت کی تبدیل کے لیے یہ کافی ہے کہ امام نے جس جگہ پہلے مصلی رکھا تھا دوسرا امام اپنا مصلی اس سے تھوڑا پیچھے یا تھوڑا آگے یا تھوڑا دائیں بائیں کر دے، تو یہ امام کی جگہ بھی بدل جائے گی، اور اس طریقے سے ہمارے جو نماز ہے جمعہ کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہم 2 جماعتوں کے ساتھ ادا کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بڑی مسجد ہے تو اوپر منزلہ خالی رہتا ہے، اس کو کھول دیں تو ایک ہی جماعت میں ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو کی بھی اجازت ہے، لیکن عام ماحول میں ہم اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایک اور مشورہ ہے کہ طبی ماہرین کی وضاحت اور حکومت کی ہدایت کے مطابق اب مسجد کے اندر 65 سال سے اوپر کے بزرگ اور 10 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی مسجد میں نہ لانے دے، ان کو اپنے گھروں پر بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کا ان کو اس کی ترغیب دی جاوے۔ ہاں، جو بزرگ جو پہلے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجد کو آباد رکھتے تھے، اب ان کی اولاد ہے اور نوجوان طبقہ ہے جو اکثر مسجدوں سے دور رہتا ہے، ان سے درخواست کی جائے گی کہ آپ مسجد کو آباد رکھیں، اور یہ جو بزرگ ہے یہ مسجد میں نہ آئے، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو مسجد میں آنے کی تڑپ ہے اور جو لگن ہے آپ کو اس کا اجر اللہ رب العزت ضرور عطا فرماوے گا، تو ان کو مسجد کے لیے نہ آنے دیں، ان کو اپنے گھروں میں ہی رہنے دیں۔ بہرحال موجودہ حالات میں ہمیں نماز سے متعلق شریعت کے احکام پر قائم بھی رہنا ہے، شریعت میں حفاظتاً صحت کی جو اہمیت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کوئی عمل ملک کی قانون کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو بہتر فرمائے اور انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ہمارے اس ملک کے تمام باشندے کو، تمام رہنے والے کو، اور پورے ملک کو، پوری دنیا کے ہر فرد کو، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس مہلک بیماری سے حفاظت فرماوے، اس سے نجات عطا فرماوے۔ اور جمعیت علماء ہند بھاؤنگر کی طرف سے ہر جگہ جو پرچے لگائے گئے ہیں مسجدوں کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، یہی چیزیں ساری اسی میں بھی بتائی گئی ہیں، تو ہم اس پر عمل کریں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کو درخواست کرتا ہوں کہ جو مسجدوں کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور آئندہ بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ہمیں ہدایت ملتی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائی جائے گی، اور آپ کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ آپ جو ہے اس ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسجد کو آباد رکھیں اور اس کی خلاف ورزی نہ ہو، تاکہ ہماری مسجدیں آگے بھی کھلی رہیں، ہماری مسجدیں آگے بھی کھلی رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ماحول چلا آ رہا ہے اس میں بہت سارے غریب اور بہت سارے محتاج لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم اپنے اعتبار سے ان غریب اور مسکین لوگوں کی، لاچار لوگوں کی ہم مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، پھر یوں فرمایا ہے کہ وہ آدمی پکا مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اس میں پڑوسی کا لفظ کہا ہے، مسلمان نہیں کہا، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، ہمارا پڑوسی ہے،
ہمارے فرض میں ہے کہ ہم اس کے حالات کو دیکھیں، تحقیق کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، ہمیں ایک روٹی کھانے کو مل گئی اور وہ بیچارہ بھوکا سویا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔